بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 352، سورۃ قصص، آیت نمبر 33۔ سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور مقامات موسیٰ 5 تھے۔ پہلا مقامہ جس میں حالات صغر کا ذکر تھا آیت نمبر 13 تک، دوسرا مقامہ جس میں جوانی کی حالات اور وہ مقامہ نمبر آیت نمبر 21 تک۔ آیت نمبر 21 سے ولما توجہ تلقاء مدین کی طرف سفر اور اس کے حالات اور تکالیف، یہ مقامہ چل رہا تھا، اور اس مقامہ کا ذکر آیت نمبر 28 تک فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 28-29 سے یہ جو مقامہ شروع ہے، اس مقامہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے مصر کی طرف، اور راستے میں کوہ طور میں وحی ان کو ملی اور 2 معجزات عصا اور ید بیضا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے فرعون سے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا کہ وہ آپ کو قتل نہیں کریں گے، یعنی اجابت دعا۔ اور دوسری دعا یہ تھی کہ میرے معاون حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیجا جائے، تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ ان 2 دعاؤں کا ذکر ہے اس مقامے کے آخری میں۔ اس کے بعد 5واں مقامہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس گئے اور ان کو جا کر دعوت دی۔ اس دعوت میں ان کی تکذیب اور معجزات کی تکذیب کا ذکر ہے، اور فرعون کی تلبیس کا ذکر ہے، اور آخر کار میں فرعون کے غرق کا ذکر ہے۔ یہ مقامہ جو ہے آیت نمبر 42 تک ہے۔ تو دعا کا ذکر ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی، اے میرے پروردگار، انی قتلت منہم نفسا، یقیناً میں نے قتل کیا منہم قبطیوں سے، یعنی فرعونیوں سے، ایک نفس کو جو میں نے مارا تھا، فاخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یقتلونی، کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالے، مارے نہ۔ ایک دعا یہ مانگی۔ دوسری دعا مانگی واخی ہارون، کہ میرا بھائی جو کہ ہارون ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، یعنی زبان میں فصاحت و بلاغت میں وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ فارسلہ، بھیج اس کو میرے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، ردءً معنی معینا محافظا، یعنی میرا معاون اور مددگار، رد کا معنی دفاع کرنے والا، یصدقنی، جو میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ تو یہ 2 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں جو فرعون کے قتل سے ڈرتے تھے، ایسا رعب عطا کیا کہ باوجود فوج، سلطنت اور حکومت اور زور کے، اور پوری قوم فرعون ایک طرف، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف کبھی بھی ان کو یہ جرأت اور ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ہاتھ بڑھائیں۔ اور ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ قال، اللہ نے کہا سنشد عضدک، میں مضبوط کروں گا تیرا بازو۔ شد شدو کا معنی مضبوط کرنا، عضد سے مراد بازو، بے اخی کا، تیرے بھائی کے ساتھ، گویا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے یہ بمنزلہ بازو کے ہے، جس سے انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، وقتی طور پر تائید ہوتی ہے اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور بناؤں گا تم دونوں کے لیے، سلطاناً معنی رعب، تمہارا دونوں کا ایسا رعب ہوگا کہ فرعون اور فرعونی قوم اور وہ ظالم تمہاری طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، اور تمہاری طرف کبھی ارادہ بھی نہیں کریں گے مارنے کے۔ یہاں سلطان بمعنی رعب کے، فلا یصلون، اس رعب کا حاصل یہ اور اثر یہ ہوگا کہ فلا یصلون الیکما، وہ نہیں پہنچیں گے تمہاری طرف، یعنی تمہیں قتل کرنے کی یا تمہیں مارنے کی یا تم پر ویسے باتیں تو کریں گے لیکن تمہارے قریب نہیں آ سکیں گے، تمہیں مار نہیں سکیں گے۔
فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، یعنی اذهبا تم دونوں جاؤ بآیاتنا، یہ آیات سے پہلے مقدر ہے اذهبا، تم دونوں جاؤ بآیاتنا ہمارے معجزات کے ساتھ، ومن اور وہ لوگ اتبعکم الغالبون، یعنی میں تمہیں بھی رعب عطا کروں گا اور تم ہمارے معجزات کے ساتھ جاؤ اور تم بھی غالب رہو گے، ومن وہ لوگ اتبعکما جو تمہاری پیروی کرتے ہیں وہ بھی الغالبون غالب رہیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی بشارت کہ تمہارا آخر کار میں تمہیں غلبہ عطا کیا جائے گا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى، یہ 5واں مقام ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ معجزات عطا کیے جو کہ عصا اور ید بیضاء تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے معجزات کی تکذیب کی، ان کو سحر کا اور مفترا کہا اور توحید سے انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون نے تلبیس کی، لوگوں پر اختلاط کیا، مسئلہ گڑبڑ کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہ مانیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بات سے لوگ انکار کریں۔ اور تکذیب کے 2 وجہ ذکر کی کہ ایک یہ کہ فرعون کے اندر استکبر و تکبر تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ آخرت سے انکار۔ تو پھر اس کے بعد ذکر ہے سزاؤں کا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ تخفیف دنیاوی اور اخروی دونوں کا ذکر ہے، یعنی دنیاوی عذاب کا بھی ذکر بھی ہے اور اخروی عذاب کا ذکر ہے۔ یہ 5واں مقامہ ختم ہوتا ہے۔ فلما جاءہم، جب آ گیا ہم فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری آیات یعنی معجزات کے ساتھ، بینات جو بالکل واضح تھے، قالوا تو فرعونیوں نے کہا ما ھذا الا سحر، نہیں ہے یہ معجزات مگر جادو ہے، مفترن جو من گھڑت اپنے آپ سے بنایا گیا ہے۔ یہاں ھذا سے مراد اشارہ بآیات کی طرف ہے اور آیات سے مراد معجزات ہے۔ تو آیات تو جمع ہے اور ھذا مفرد ہے، لیکن ھذا بتاویل مذکور کے ہے کہ یہ جو مذکور معجزات ہے یہ سحر، ایک تو ان کو سحر کا یعنی جادو ہے ان میں، اور مفترن مانا اپنے آپ سے بنائے ہوئے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات کی وما سمعنا، ہم نے نہیں سنا بہذا اس توحید کے بارے میں فی آبائنا الاولین، ہمارے پہلے باپ دادے کے میں، کہ ہمارے باپ دادے کے زمانے میں ہم نے توحید کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ ایک ذات خالق اور وہی معبود ہے اور وہی عبادت کا حقدار ہے، وہی حاکم ہے، وہی رب ہے، تو یہ بات ہمارے پرانوں لوگوں میں، پہلے کے لوگوں میں ہم نے نہیں سنی۔ یہ ھذا سے مراد جو ہے یہ دعوت توحید اور دعوت ربوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا جو ھذا ہے وہ معجزات کے بارے میں، اور یہ دوسرا جو ھذا ہے اس کے مراد یہ کہ یہ مراد توحید اور توحید الربوبیت مراد ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ ان سے نرم بات کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہتے ہیں تفویض الی اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے، کون کس کے پاس جادو ہے جو من گھڑت ہے اور جو بات غلط ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے بمن جاء، اس آدمی کے بارے میں جاء بالہدیٰ جو ہدایت کے ساتھ آئے، من عندہ اللہ کی طرف سے۔ ابھی میں ہدایت پر ہوں کہ تو ہدایت پر ہے، یعنی اس کو اللہ جانتا ہے، معنی یہ کہ اس کے اندر اشارہ ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس آدمی کو بھی اللہ خوب جانتا ہے کہ لہو تکون لہو کہ ہو اس کے لیے عاقبۃ الدار، آخرت کا اچھا انجام، یعنی آخری گھر کا اچھا انجام یا بعد والی زندگی کا اچھا انجام۔ انہو یقیناً بات یہ کہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آپ ظالم ہیں اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرعون وقال، فرعون سے ابھی فرعون تلبیس کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو دائیں بائیں کر کے لوگوں کے اندر تلبیس یعنی لوگوں پر شبہات و اعتراضات کر کے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ملت کرنا چاہتا ہے۔ وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا لکم تمہارے لیے من الہ غیری، میرے سوا کوئی معبود۔ یہاں تمہارا معبود اور تمہارا عبادت کا حقدار میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ اعراف کے اندر کہا اَیَذَرَکَ آلِہَتَکَ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو
کیوں چھوڑتا ہے کہ یہ تیرے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، تجھے بھی چھوڑا ہے، تیرے خداؤں کو بھی چھوڑا ہے۔ یعنی وہاں فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اے فرعون تجھ کو بھی چھوڑ دیا اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیا، تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے بہت سارے خدا تھے، اور اس آیت کے اندر فرعون خود کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا اور معبود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر غیری جو ہے یہاں پر بغیر اذنی مراد ہے۔ ما لکم ما علمت لکم من الہ، میں نہیں جانتا تمہارے لیے من الہ کوئی معبود، غیری معنی بغیر اذنی، میری اجازت کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن اجازت میں دوں گا کہ فلاں کو خدا بناؤ، فلاں کو فلاں معبود بناؤ، تو یہ بات مراد ہے۔ یا یہاں پر دوسرا جواب یہ ہے کہ الہن سے مراد حاکم مراد ہے، اور یہ حاکمیت الوہیت سے مراد الوہیت پھر ربوبیت ہے کہ رب میں ہوں، حاکم میں ہوں، معنی میرے اجازت کے بغیر کچھ کام نہیں ہوگا۔ تو معنی ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے من الہ، معنی کوئی حاکم اور کوئی نظام چلانے والا غیر میرے سوا نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے کوئی خدا مقرر کرنا ہے، فلاں معبود بنانا ہے، تو وہ میری تقرری اور میری اجازت کے ساتھ ہوگا۔ فاوقد لی، پس فاوقد لی معنی جلا لی میرے لیے، یا حامان و اے حامان علی الطین معنی کیچڑ کے اوپر آگ، یعنی کیچڑ کے اوپر آگ جلا، فجعل لی پس بنا میرے لیے سرحن ایک بلند محل، سرحن کا معنی محل جو کہ بہت بڑا بلند اور دور سے نظر آئے، لالی اطلع تاکہ میں جہاں کر دیکھوں الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی طرف، وانی لاظنہ اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں اس کے بارے میں من الکاذبین کی یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہتا ہے کہ میرا معبود ہے، میرا الہ، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اصل میں فرعون نے تلبیس کی ہے۔ فاوقد لی کا معنی آگ جلا میرے لیے حامان کو علی الطین، کیچڑ کے اوپر، تو کیچڑ جو کچی مٹی ہے اور مٹی کی اینٹیں بنائی جائے، ان پر آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بھٹی بنائی جائے اور بھٹی کے اندر وہ اینٹیں رکھی جائے اور وہ گرم اینٹ بن جائے گی۔ تو یہ گرم اینٹوں کی جو اصل اینٹ ہے، پکی اینٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ پکی اینٹوں کی ایجاد فرعون سے ہوئی ہے۔ فجعل لی سرحن، تو بنا میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع تاکہ میں دیکھوں الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کو۔ یعنی فرعون کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں تو موسیٰ کا خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تو چلو آسمان کی طرف چلتا ہوں، آسمان میں جا کر دیکھتا ہوں وہاں ہے یا نہیں، تو وہاں بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ محل بنائے گا اور پھر محل پر کتنا ٹائم لگے گا، تو یہ بات تو بہت وقت مانگے گی۔ اس طرح یہ بات گول مول کرنا چاہتا تھا تاکہ وقتی بات ٹل جائے اور بات کی بات بعد میں دیکھی جائے۔ آیا یہ اس نے محل بنایا ہے یا نہیں بنایا، قرآن میں اور حدیث میں کوئی واضح نص اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محل بنایا تھا اور بہت بلند تھا اور اس کے اوپر یہ چڑھتا تھا گھوڑے کے ساتھ، پھر اس کے اوپر سے آ کر جبریل نے ایک پر مارا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے اور گر گئے، یہ بات بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے، کوئی اس سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں، اصح نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات اس نے ویسے تلبیس کے لیے کی ہے اور لوگوں کو خلط ملط کرنے کے لیے، کیونکہ مصر کے اندر تو وہاں لوگ بڑے بڑے پتھر موجود تھے اور ایک ایک پتھر جو ہے نا وہ کمرہ جتنا ہوتا تھا، اس سے وہ مکان بناتے تھے، تو مصریوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پکی اینٹیں بنائے اور اس طرح کا محل بنائے۔ تو یہ ویسے ایک لوگوں پر تلبیس اور بات کو خلط ملط کرنے کے لیے اس نے ایک بات کی ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں اس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جھوٹوں میں سے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، یہ جو فرعون نے تکذیب کی اس کا سبب کیا ہے، تو ایک تکبر ہے اور دوسرا آخرت سے انکار ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے بڑا سمجھا اپنے آپ کو، وَجُنُودُهُ، اس کی لشکر نے زمین کے اندر بغیر الحق، بغیر حق ہے، اور بغیر حق کے استکبار کا مطلب یہ ہے کہ باطل طریقے سے، یعنی ظلم اور کفر اور شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا۔ تو وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا فرعونیوں نے کہ انہم الینا لا یرجعون، کی ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یعنی قیامت کا انکار کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے انکار میں لفظ ظن استعمال کیا، حالانکہ ان کا انکار تو یقینی تھا۔ جواب یہ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ویسے وہم اور گمان کی بنیاد پر یہ انکار کرتے تھے، اس لیے لفظ ظن استعمال کیا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس پکڑا ہم نے اس فرعون کو، وجنود، اس کی لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے اس کو پھینک دیا سمندر کے اندر، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھ کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا امام، یدعون جو بلاتے تھے، الی النار، لوگوں کو آگ کی طرف، یعنی شرک اور کفر کی طرف دعوت دیتے تھے، تو اس کے پیشوا اور امام تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے دعوت دی تو ان کے مقتدی ہے، کہ شاگرد ہے، پیروکار ہے، پوری جماعت ہے، تو کیا وہ قیامت میں مدد کریں گے؟ جواب لا ينصرون، مدد نہیں کیے جائیں گے۔
واتبعناہم، اور ہم نے ان کے پیچھے لگائی، یعنی پیدل پہ ان کے پیچھے لگائی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر لعنت، اللہ نے لعنت بھیجی، فرشتوں نے بھیجی، لوگوں نے بھیجی اور بھیج رہے ہیں۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، یہ ہلاک کیے جائیں گے، یا مقبوحین کا معنی بد شکل ہوں گے، معنی ان کی شکل بری ہوگی۔